اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج و آل محمد۔ حرم علی سے آپ سب کو ایک اداس سین علی میں بیٹھ کے آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں، آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ امام موسیٰ کاظم، باول حوائج، مظلوم امام، آپ سب کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے اور آپ کی طرف سے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو آپ سب کی طرف سے پرسہ پیش کیا گیا اور طواف کیا گیا آپ کی نیابت میں اور آپ کے مرحومین کی نیابت میں طواف پیش کیا گیا۔ اور آج میں اس سین میں اور زیر آسمان بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آج بہت ہی غم کا دن ہے کیونکہ میرے مولا کو زہر مل چکی، دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے اور آج میرے مولا کی بیٹیاں اپنے بابا کے لیے مدینہ میں تڑپ رہی ہیں۔ بی بی معصومہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، امام مولا امام موسیٰ رضا کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور میرے مولا کی والدہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ، ان کی خدمت میں میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اس نگری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نگری میں لے کے آئے اور آپ اپنے ان آنسوؤں کو ان آنکھوں سے پرسہ پیش کر سکیں۔ آج بہت مشکل ہو رہا ہے میرا کیونکہ مجھے اس امام کے ساتھ بہت زیادہ سب کو ہوگی، لیکن میں بہت درد کی کیفیت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو پرسہ پیش کر رہی ہوں۔ اور اس میں سے ہم سب کو ایک درس لینا چاہیے کہ ہمارے امام کی قید، اور میں وہ گناہگار ہوں جس نے وہ امام کا اصل والا قید خانہ جس میں مصائب میں پڑھا جاتا ہے کہ جس میں نہ امام جھک سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے۔ وہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد ہم زائرات کے لیے آئے تو وہ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، اسے دیکھ کے جو آج تک دل و دماغ اور آنکھوں سے نہیں جا رہا کہ سننے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ابھی تو انہوں نے بند کر دیا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم نے بوسے بھی دیے، ہاتھ بھی لگایا، میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ خاران آگے سے کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن چلیں یہ بھی اپنی عبادت کر رہی ہیں، رش بہت ہے اور میں نے کہا کہ چلیں ایک کونے میں بیٹھ کے آپ سب سے عزاداروں کو بھی دیکھ سکیں، اس حرم کو بھی دیکھ سکیں اور امام کو پرسہ بھی پیش کر سکیں آپ لوگ۔ تو یہ اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے کہ امام نے 14 سال تو وہ مشہور ہے، 14 سال کے علاوہ مولا نے اور بھی قید کاٹی ہے۔ مولا کی پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ضروری نہیں ہے نا نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اور ایک بات یہ عزاداروں کے لیے، ابھی میں کھڑی ہو کے بناتی ہوں کیونکہ زائر جو بھی آتا ہے یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہائپر غصے میں بات کرو تو آج اس امام کی شہادت سوگ منایا جا رہا ہے جو صابرین میں سے تھے۔ اب میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، میں نے ایک زائر کو زوار علی کو کہا کہ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، اشارے سے کہا تو وہ آگے سے
غصے سے کہہ رہی ہیں کہ اب میں بتا نہیں سکتی، لیکن الحمدللہ پروردگار عالم ہمیں صبر شکر عطا کرے اور ہمارے اندر وہ صبر پیدا کرے، صرف امام کا غم نہ منائے۔ امام کی جو صفات تھی، صابر تھے میرے امام موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والے۔ امام کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ امام کہیں سے گزر رہے تھے اپنے محبین کے ساتھ، پل کے پاس پہنچے، ایک رستے میں بہت تنگ گلی تھی، وہاں سے ایک بندہ گزر سکتا تھا، وہاں پہ ایک حیوان سویا ہوا تھا، تو مولا رک گئے۔ تو امام کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا سے اٹھا دیتے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ حیوان ہے، ہم انسان ہیں، اس وقت یہ ایک پرسکون نیند سو رہا ہے، جب یہ اٹھے گا تو پھر ہم یہاں سے گزر جائیں گے۔ تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ امام نے ایک حیوان کا احساس کیا اور جب وہ جاگا تو پھر امام وہاں سے گزرے۔ امام کو ساتھیوں کے ساتھ جہاں سے بھی گئے، مخالفین، بہت مشکل دور تھا مولا کا، تو وہ یہاں تک کہ توہین کرتے تھے۔ اب میں کہہ نہیں سکتی کہ کیا کرتے تھے، لفظ نہیں استعمال کر سکتی، لیکن امام کے ساتھی کہتے تھے کہ مولا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو امام کہتے تھے کہ نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہم امام کا غم تو منا رہے ہیں، امام کو رو رہے ہیں، لیکن امام کی بتائی ہوئی گزری ہوئی زندگی، بتائی ہوئے فرمان، وہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتے۔ ہم ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، مجال ہے کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہو، اولاد ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، دوست ایک پڑوسی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے وہ رویہ رکھا ہوا ہے کہ جو کہ ایک دشمن کا دشمن سے ہوتا ہے۔ اور میرے کائنات کا فرمان ہے کہ اس کو، اپنے دشمن کو اس وجہ سے معاف کر دو، اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں اسے اس لیے معاف کر رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ میرا مجرم نہ بنے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ؟ اول تو معصومین کا فرمان ہے کہ اپنی زندگیوں میں جتنے کم مخالفین دشمن بناؤ اتنا بہتر ہے، لیکن ہم ہر ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو آج کے دن کے صدقے میں میری دعا ہے پروردگار عالم سے اور حرم علی میں کھڑے ہو کے اس صابر امام کے صبر کے صدقے میں کہ ہم شیعان علی کو صبر عطا کرے اور حوصلہ دے، ہمت دے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر سکے، اور ہمیں وہ معرفت عطا ہو۔ اصل چیز معرفت ہے، معرفت نہیں ہے۔ معرفت، اب میں نے کتنے یہاں پہ آ کے، چونکہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ قافلہ سالار آتے ہیں، کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جو زائر آتے ہیں وہ اس غصے میں ہوتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیا ہے، ہمیں ساری سہولت میسر ہونی چاہیے۔ میں یہ اپنے سامنے کی باتیں آپ سے کرتی ہوں، اللہ مجھے وہ باتیں نہ کروائے جو میں نے کہیں سے سنی ہوں یا میں سامنے موجود نہ ہوں یا میرے کانوں نے نہ سنی ہو یا آنکھوں نے نہ دیکھی ہو، میں بات نہیں کرتی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے پیسہ لگایا ہے، ہمیں ساری سہولت میسر ہو، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ کے انسان کو، کیونکہ کربلا، نجف، جو زائرہ قاذبین ہے، جو جگہ بھی ہے، یہاں پہ مشکلات ہیں، قافلہ سالاروں کو بھی ہوتی ہیں، لیکن زائرین میں صبر میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے حرم علی میں کھڑے ہو کے، حرم حسین میں کھڑے ہو کے زائرین کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ میں کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہی، میں جہاں سے بھی آتے ہیں، کیونکہ مجھے تو زبان سمجھ آتی ہے ہند کی،
اور اب تو کچھ فارسی کی بھی سمجھ آ گئی ہے چونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے. تو صبر کسی میں نہیں ہے. تو میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ سب میں میرے امام کے صدقے میں صبر پیدا ہو، اور قافلہ سالار بھی جو پیسے لیتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ سہولیات میسر کریں. اور یہ صابرین کا صابروں کا سفر ہے. یہاں پہ مولا فرماتے ہیں جتنی مشکل سے زائرات ہوگی اور اس کی شرائط ہیں. میں ابھی اس پارٹ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کیونکہ اتنا اس میں آتا ہے. اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کیا کریں. اچھی چیز کو فروغ دینا چاہیے، نہ کہ ایک بری چیز کو فروغ دینا چاہیے. تو ابھی آپ کو میں اس پارٹ 1 سے خداحافظ کہتی ہوں. ابھی میں دوسرا پارٹ 1 آپ کی خدمت میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں. بہت دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ حافظ.